السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے آتشم کی ایپیسوڈ 36۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہے، بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور بہت ہی زیادہ دل کو بھانے والی ہے، اور تھوڑا سا اس میں کرنٹ ٹائپ بھی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ ریس شروع ہو چکی تھی جبکہ وہ آڈینس میں بیٹھی بس بارس کو دیکھ رہی تھی۔ ریس لگ بھگ گھنٹے پر محیط تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ بور ہوگی، پر ایسا نہ تھا۔ یہ دیکھنے میں مزیدار تھا۔ اس نے ساتھ گیم بھی فون پر لگا لی، تبھی بوریت کا احساس کم ہوا۔ کچھ ہی وقت گزرا جب ہیرا کے پاس ہی کوئی لڑکی آ کر بیٹھی تھی۔ ہیرا نے پہلے تو توجہ نہ دی، مگر پھر عجیب سے احساس پر وہ اس کے ساتھ سے اٹھ کر آگے سرک کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل تھی جسے اس نے غصے کے سنگ ہاتھ میں مٹھی بنا کر دبا رکھا تھا۔ ریس ختم ہوئی تو گراؤنڈ میں ہوٹنگ شروع ہوئی، اور تبھی جب ہیرا نے دیکھا ریس جیتنے والا بارس ہی تھا۔ اسے بھی خوشی ہوئی، لیکن وہ بس اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ گراؤنڈ میں بہت ہلا گلا اور پٹاخے پھوٹ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکی دوبارہ ہیرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور اس بار ہیرا اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہیرا نے تنگ آ کر اس سے پوچھ ہی لیا، جبکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے بارس کی شادی کا سن کر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں اسے 9th کلاس سے پسند کرتی ہوں، ایسے کیسے تم اسے اڑا کر لے جا سکتی ہو؟ میرے ڈیڈ بہت بڑے آدمی ہیں، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، بارس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ سبین نامی لڑکی ہیرا سے بے عزت ہونے کے بعد بھی اتنی ہمت رکھتی تھی کہ اس سے سودا کرنے چلی آئی تھی۔ ہیرا اس کی سوچ پر ہنسی، جبکہ ساتھ ہی اس کے کھلے بال جس طرح مٹھی میں لے کر کھینچے سبین دل خراش کراہی۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ میرے بھی 2 بھائی ہیں اور دونوں تمہارے باپ سے زیادہ بڑے آدمی ہیں، اس لیے تمہیں خیرات چاہیے ہوئی تو بتانا، مجھے کمزور سی لڑکی سمجھنے کی جرت بھی مت کرنا۔ ہیرا یوں تھی جیسے اس کے بال آج جڑوں سے اکھاڑ دے گی، جبکہ سبین نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور اس سے پہلے وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل کھول کر اٹھ کر ہیرا کے منہ پر پھینکتی۔ بارس بر وقت آگے آیا، جس سبب اس چھوٹی سی بوتل میں آیا کچھ ml تیزاب سیدھا بارس کے سینے پر جا گرا۔ اس کی شرٹ لمحے میں اس جگہ سے جل گئی، جبکہ اس تیزاب کی نمی اور چھینٹے باسل کے سینے اور گردن تک گئے۔ درد اور جلن سے وہ کراہتا ہوا ہی زوردار تھپڑ اس دوست کے بھیس میں ناگن سبین کے منہ پر مار گیا۔ وہ کئی قدم دور جا لہرائی، جبکہ ہیرا نے لپک کر بارس کو چھونا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کر گیا۔ ہیرا کی آنکھیں اس کے درد پر پھٹنے لگیں۔ وہ بہت جبر و تکلیف میں اپنی جلد جلتی پگھلتی محسوس کر رہا تھا۔ چھونا مت تیزاب تھا یہ۔ وہ سرخ ہوتے چہرے سے جب ہیرا کو دیکھتے بولا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنی چیخ روک سکی۔ بارس کا چیسٹ اور پیٹ بری طرح تیزاب کی نمی سے جل رہا تھا، جبکہ ہیرا نے زور زور سے چیخ کر وہاں سب کو مدد کے لیے پکارا، کیونکہ بارس اپنی جلن پر ہاتھ بھی نہ لگا پا رہا تھا، کہ بالکل قیامت جیسا تھا۔ سبین کو جہاں اس ریس کو آرگنائز کرنے والی سیکیورٹی پکڑ کر لے گئی، وہیں بارس کو فوراً قریبی ہاسپٹل بھی اسی سٹاف نے پہنچایا۔ ہیرا کے پاس بارس کا بھی فون تھا، پر دونوں کی چارجنگ ایک ساتھ ختم ہو گئی، جس سبب وہ کسی کو انفارم بھی نہ کر سکی۔ بس وہ شدید ڈری ہوئی تھی، اگر بارس بیچ میں نہ آتا تو وہ تیزاب ہیرا کے چہرے پر گرتا۔ بارس کے سینے پر وہ جلن، وہ تکلیف، وہ اذیت ہیرا کو اپنے چہرے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید برا روتی اس وقت اکیلی تھی۔ یونی سٹاف سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، جبکہ سبین کی حرکت پر اس پر پولیس کیس بن چکا تھا، اور اسی سبب بارس کو دیکھنے اس کا کوئی دوست نہ آیا۔ وہ شرمندگی سے آ ہی نہ سکے، جبکہ ICU روم کے باہر وہ شدید برا روتی ہچکیوں کے سنگ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ بارس کی حالت نہ جانے کیسی تھی، لیکن اس کی شرٹ کا حال دیکھ کر ہیرا اتنا تو سمجھ گئی تھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے۔
پلیز اللہ جی اس سے زیادہ پین نہ ہو، وہ زیادہ ہرٹ نہ ہوا ہو، اس نے مجھے بچایا، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، پلیز اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ اس وقت بس بارش کی تکلیف سوچ سوچ کر عادی ہو رہی تھی۔ اس شخص نے اسے ہاسپٹل آنے تک خود کو چھونے نہیں دیا تھا، لیکن وہ بارش کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جتنا لڑ لے، جتنی ضدی بن جائے، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، تبھی تو اس وقت اس کی ہر سانس بارش کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس کا فون بھی بند ہو گیا تھا کہ وہ کسی کو بتا پاتی، تبھی اس وقت بس بارش کے لیے دعا ہی کر پا رہی تھی۔ اور ہان، میرال اور ان کے ساتھ مصطفیٰ کے آنے پر جہانگیر بخش اور سعدیہ بے حد خوش تھے۔ عمیر اور حمزہ بھی، جبکہ مصطفیٰ کو میرال کے بھتیجے اور بھتیجیاں ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان سب کو تو ایک چھوٹے سے گڈے پر پیار آ رہا تھا۔ سب آج جمع تھے تو حمزہ نے باربیکیو کا پلان کیا، تو وہ ارحان کو بھی باہر باغیچے کی طرف لے گئے، جبکہ مصطفیٰ کو بھی ارحان ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ سب بچوں کے ساتھ اچھل کود اور مستی کرے ساری بوریت بھول گیا تھا۔ البتہ اب میرال کے امی بابا اس کی قسمت پر رش کرنے لگے تھے۔ میرال کے ساتھ جو عثمان نے کیا، اس کا درد اب ان بوڑھے ماں باپ کو محسوس ہونا ختم ہو گیا۔ میرال کے دونوں بھابھیوں کو سعدیہ صاحبہ نے زبردستی کچن میں بھیجا تاکہ کچھ میٹھا بنائے، ساتھ چٹنی وغیرہ، جبکہ اس وقت میرال امی بابا کے بیچ بیٹھی ان دو کی طرف باری باری دیکھ کر جذباتی ہو رہی تھی۔ جب اس کنجر نے تیرے ساتھ کیا وہ سب، مجھے لگا تھا میں بد نصیب باپ شاید اب کبھی تیری خوشی نہ دیکھ پاؤں گا پتر، لیکن میرے سونے مالک نے تیری قسمت چاند ستاروں سے لکھی۔ اگر ارحان بھی ظالم نکلتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا پتر۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے جس نے ہمیں تیرے دکھ سے بچایا۔ تو خوش ہے نا میرال؟ وہ ضعیف و کمزور شخص بولتے ہوئے غم زدہ ہوا کہ ماضی کا سوچ کر اب بھی ان کی آنکھیں بھرتی تھیں، ورنہ اگر میرال اس دہلیز پر واپس آ جاتی تو زیادہ دن اس جہنم میں جی نہ پاتی، کہ ان کی دونوں بہویں ہی اس کو جینے لائق نہ چھوڑتی۔ میں بہت خوش ہوں بابا، آپ دونوں اپنا خیال رکھا کریں، میری فکر چھوڑ دیں۔ دونوں بھائی آپ کا خیال رکھتے ہیں نا؟ وہ الٹا ان دو کے لیے فکر مند تھی، جس پر وہ دونوں ہی مسکرائے کہ بیٹی جہاں بھی چلی جائے، ماں باپ کی فکر سے آزاد نہیں ہوتی، اس کی تو مرنے کے بعد روح بھی اپنے ماں باپ کے گھر کو نہیں چھوڑتی۔ بوتیک بہت اچھی چل رہی ہے الحمدللہ، تمہاری امی بابا کسی کے محتاج نہیں تو کسی کی جرت جو ہماری طرف اکھڑی آنکھ سے دیکھے۔ سب بہت اچھا ہے میری شہزادی، بس ہمیں تیری فکر رہتی ہے۔ بچہ بہت پیارا ہے ارحان کا، پہلی بیوی کی وجہ سے تجھے کوئی پریشانی تو نہیں دیتا؟ اس بار وہ ماں اپنی روایتی فکروں میں ڈوبی بولی، تو میرال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں، ہمیشہ خوش رہ پتر، تجھے آباد اور خوش دیکھنے کے علاوہ ہم دونوں کی اور کوئی خواہش نہیں۔ سعدیہ نے بھی جواباً میرال کا ماتھا چوما، جبکہ باربیکیو سب نے بہت انجوائے کیا۔ اس کے بعد سعدیہ صاحبہ نے میٹھے اور چائے کے لیے روکا تو سب سٹنگ ہال میں ہی بیٹھے تھے، اور ہان نے مصطفیٰ کو گود میں بٹھا لیا تھا کیونکہ اب وہ بور ہو کر ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر توڑنے کے پلان میں تھا۔ تو پھر آپ دو اپنا بیبی کب پلان کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کی ایک بہن تو ہونی چاہیے، ہے نا مصطفیٰ؟ یہ آسیہ صاحبہ تھیں جنہیں سب کے بیچ یہ کہتے پوچھتے ذرا جھجک محسوس نہ ہوئی، ایون باقی سب نظریں جھکا گئے۔ سعدیہ نے تو باقاعدہ اپنی انوکھی مخلوق بہو کو آنکھیں تک دکھائیں کہ بھلا یہ بات ہے کرنے کی، جبکہ سب سے دلچسپ تاثر تو مصطفیٰ کا تھا۔ میرال کی توجہ اسی پر تھی، جب اللہ چاہے گا تب مصطفیٰ کا ساتھی بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ سعدیہ صاحبہ نے ہی ذرا مسکرا کر بہو کی شوخی سنبھالی۔ ہنی مون پر نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک چپ ہوئی تھی تو دوسری کے اندر بھی کیڑا پھڑ پڑایا۔ میرال اب کیا جواب دیتی، اور ہان کو دیکھ رہی تھی جو ذرا بھی بے چین نہ تھا بلکہ بہت نارمل ہو کر جواباً مسکرایا تھا۔ بھائی میرال اب باندھ کر رکھنا اپنے ارحان بھائی کو، پھر سے 6-7 ماہ کے لیے تم سے بھاگ کر چھپ نہ جائے۔ اسے ساس کی کھوری نہ ملی تھی، تبھی اس کی اگلی گلفشانی پر میرال نے رحم طلب نظروں سے بھابھی کو دیکھا، جسے کہہ رہی ہو پلیز کوئی ڈھنگ کی بات کر لیں۔ اور بتاؤ ارحان، تمہاری کلینک کا کام کہاں تک پہنچا؟ خود ہی عمیر نے موضوع بدلا، جبکہ میرال کی نظر ارحان کی گود میں بیٹھ کر زمائیاں لیتے مصطفیٰ پر تھی، جو 1 گھنٹے سے کھیل کھیل کر اب ٹن ہو رہا تھا۔ بس 1 ماہ کا کام باقی ہے، انشاءاللہ جلد مکمل ہوگا۔
orhan نے بھی جواب بہت شائستگی سے دیا۔ میرال نے اورحان کو آنکھوں سے چلنے کا اشارہ کیا کہ اب اٹھیں اور مصطفیٰ کی طرف بھی دھیان دلوایا، جس پر اورحان ماہیل بیوی کا فرما بردار فوری عمل درآمد کرتا نظر آیا۔ ان سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ تبھی میرال بھی بہت خوش تھی۔ امی بابا اس کے لیے بے حد مطمئن ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی راحت تھی۔ حمزہ اور عمیر دونوں نے خود ہی اس کیوٹ فیملی کو باہر تک سی آف کیا۔ ٹون مصطفیٰ بھی ذرا باہر آتے ہی واپس ایکٹیو ہوا، جبکہ برہان نے گاڑی پلے ایریا کی طرف گھمائی اور جب مصطفیٰ کو بتایا وہ بہت زیادہ خوش ہو کر اچھل رہا تھا۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، آپ اور مصطفیٰ کے بیچ میرال کافی گھس گئی ہے، تو میں گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھاؤں گی اور آپ مصطفیٰ کے ساتھ اندر پلے ایریا میں جائیں گے۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے مگر میرال کا فیصلہ ان دونوں نے گھور کر سماعت فرمایا۔ اورحان اس لیے گھورا کہ یہ بہت بری بات تھی کہ وہ خود کو عجیب سا الزام دے رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ اس لیے گھورا کہ میال اکیلے آئس کریم کیسے کھا سکتی ہے۔ نو، میں آئس کریم کھاؤں گا میال شاد بابا دولے لو داتے۔ مصطفیٰ نے فوراً اپنے مطلب کی پارٹی چنی، جس پر میرال ہنسی تو اورحان نے منہ بسوڑ لیا۔ ہاں میری جان، میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں جو جا کر جھولے لوں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے تم دو لالچیوں کو آئس کریم ٹھسواتا ہوں، پھر ہم مل کر پلے ایریا کی طرف چلتے ہیں۔ بیچارگی سے بڑبڑاتا اورحان نے ایک ہی حل سوچ سکا، جس پر وہ دونوں ایک سا اورحان کو گاڑی سے نکلتا دیکھے مسکائے۔ آئس کریم پارلر ذرا دور تھا، تبھی میرال اور مصطفیٰ باتیں کرنے والے تھے ورنہ بور ہو جاتے۔ میری جان، خوب انجوائے کیا؟ پھر آپ کو وہ بچے پسند آئے؟ کوئی دوست بنا آپ کا؟ وہ مصطفیٰ کو انجوائے کرتا دیکھ کر آئی تھی، تبھی پوچھا۔ مصطفیٰ نے فوراً سر ہلایا۔ یہ دو دوست بنے، ہم کھیل رہے تھے میال، ادھر تو بھی تھی اور ایروپلین بھی۔ یس، دو دوست بنے، ہم کھیل رہے تھے میرال، ادھر کیٹو بھی تھی اور ایروپلین بھی۔ وہ فوری میال کو جو چیزیں یاد رہ گئیں اپنی معصومیت بری تھتی زبان میں سمجھانے لگا۔ میرال نے چھپ کر اس کا ماتھا چوما، اس کے بہت خوبصورت سے گولڈن شیڈ دیتے بال سہلائے۔ مصطفیٰ، آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما نے آپ کی صورت ایک گڈا پیدا کیا ہے۔ وہ بہت اچھی تھیں جنہوں نے آپ کے بابا کو گڈ بوائے بھی بنایا اور انہیں آپ جیسا گڈ بیبی بھی دیا۔ اب جب بڑے ہو جاؤ گے پھر ہم مل کر ان سے ملنے جائیں گے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں بھی آپ جیسے بیبیز نہیں جا سکتے۔ میرال کی آنکھوں میں عجیب سی تکلیف تھی۔ یہ بات مصطفیٰ نے بہت غور سے سنی۔ اسے تو ماں کی صورت میرال ہی یاد تھی، پر میرال چاہتی تھی وہ جب بڑا ہو اپنی اصل ماں سے بھی اتنی ہی محبت کرے جتنی وہ میال سے کرتا ہے۔ وہ کدھر ہے میال؟ وہ کدھر ہے میرال؟ مصطفیٰ بہت زیادہ ایموشنل بچہ تھا۔ وہ آنکھوں کے رنگ بہت تیزی سے پڑھتا۔ جس کیفیت میں اورحان یا میرال ہوتے وہ بھی اسی کیفیت کو فوری پرکھ لیتا۔ مصطفیٰ کے سوال پڑھنا چاہتے ہوئے بھی میرال کی آنکھیں بھیگی۔ وہ اللہ پاک کے پاس چلی گئی ہیں، بہت دور، لیکن وہ آپ کے دل میں بھی ہے۔ آپ کے یہ ننھے ہاتھ پیر، یہ چہرہ، یہ پیاری سی نوزی، یہ گولو سا ٹمی، یہ روئی جیسے پیارے سے پیر، سب میں ان کی جھلک ہے۔ جتنا پیار اب مجھ سے کرتے ہو، میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ آپ مہر فاطمہ سے کریں۔ آپ مہر سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ اس بچے کو اس کی ماں سے غافل کر کے شاید کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس نے اورحان ماہیل کو محبت سکھائی ہو، مصطفیٰ جیسا سکھ دیا ہو، وہ میرال بخش کے لیے قابل تعظیم اور انس تھی۔ مصطفیٰ سے اداس دیکھے فوراً سے میرال کا چہرہ نیچے کرتا گال پر کس کرنے لگا۔ اسے میرال کا اداس ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ بتاؤ نا مصطفیٰ، آپ مہر سے بھی پیار کرو گے؟ وہ آپ کی ماما ہے۔ میرال کو اس کی چپ نہیں، اس کا جواب چاہیے تھا۔ مصطفیٰ نے اداسی سے سر ہلایا۔ وہ میرال کے سینے لگ گیا۔ تلوں دا میال، محل سے پیار تلوں دا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نہیں لو۔ کروں گا میرال، مہر سے پیار کروں گا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نہیں رو۔ وہ خود بھی رونے لگ جاتا، تبھی میرال نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، اسمائل کی اور مصطفیٰ کی گال زور سے چومی۔ مصطفیٰ کے ہوتے اس کی میال کبھی نہیں رو سکتی میری جان۔ اب ہم ہر رات سونے سے پہلے
مہر سے پیار کا اظہار کریں گے کہ ہماری سلیپ تھراپی ہوگی. ہم کہیں گے وی لو یو مہر. میرال کے اسے کہنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بولنے لگا. اس وقت وہ میرال کو جان سے پیارا لگ رہا تھا. وی لو یو مہر. وہ بھی میرال کے ساتھ بولا تو اس نے زور سے اس بچے کو اپنے سینے لگا لیا. میں آپ کو آپ کی ماما کی کمی کبھی فیل نہیں ہونے دوں گی مصطفیٰ. میری زندگی کی پہلی محبت تم ہو میرے دل کے ٹکڑے. تمہیں دیکھتی ہوں تو زندگی سے پیار ہوتا ہے اور خود سے بھی کہ مجھے تم جیسا سکھ ملا اور اللہ نے مجھے تم جیسے بیبی کی ماں بنایا. میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے میری جان. بابا کی جان ہو تو میال کے دل کا حصہ ہو. وہ خود بھی تھوڑا اداس تھا. یہ سب اس بچے کے لیے نیا تھا پر میرال سوچ چکی تھی کیسے مصطفیٰ کو یہ سب سکھانا ہے, کیسے مہر کو اس کا حق دلانا ہے. اورحان کے ونڈو سے 2 آئس کریم باؤل دینے پر وہ جذباتی باشندے متوجہ ہوئے تو اورحان نے بھی محسوس کیا دونوں ڈاؤن ڈاؤن ہیں. بابا میں محل سے پیال تلوں گا. میال نے کہا محل دور چلی گئی ہے, وہ دور. بابا میں مہر سے پیار کروں گا. میرال نے کہا مہر دور چلی گئی ہے, بہت دور. مصطفیٰ کو آئس کریم تو یاد ہی نہ رہی. میرال کی آنکھیں اس بچے کی بات پر بھیگی تو اورحان نے آزردہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا, پھر میرال کو جو اپنے آنسو چھپا کر چہرہ موڑ گئی. اورحان نے دونوں آئس کریم وہیں گاڑی کے اوپر رکھی. یہاں ہو بابا کی جان. اورحان نے کار ڈور کھولے. بھیگی آنکھوں سے دیکھتے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ پھیلایا ہی کہ وہ جلدی سے اورحان سے جا لپٹا. اورحان نے واپس اٹھتے ڈور بند کرتے مصطفیٰ کو اپنے سینے لگایا, جبکہ دوسری طرف جا کر میرال کی سائیڈ کا ڈور کھولا تو وہ ہنوز آنکھیں سی رگڑتی باہر نکلی. اورحان سے اس کی زخمی نظروں کا ملنا دل تڑپانے سا تھا. وہ دور جا کر بھی آپ کے دل میں ہی ہے میری جان. I'm sorry تمہیں اتنا وقت تمہاری ماں کے حوالوں سے دور رکھا. معاف کر دو مجھے. آج اورحان کو لگا اس نے اپنے محسن سے واقعی بہت ناانصافی کی ہے. مہر سے اسے ناواقف رکھ کر, لیکن اس کی یہ غلطی میرال نے سدھارنے کی کوشش کی اور یہ چھوٹی بات نہ تھی. کیوں تلوں نہیں تلوں گا, کیوں کروں نہیں کروں گا. وہ ناسمجھ سا بچہ آگے سے منہ پھلا گیا. وہ دونوں دردناک سا اس کی کیوٹنس اور سادگی پر مسکرائے. آئس کریم دوں تب بھی نہیں, ہونٹوں پر پاری کروں تب بھی نہیں. اورحان نے پہلے اسے اس کی فیوریٹ آئس کریم باؤل تھمایا. اس کا فیوریٹ آئس کریم باؤل تھمایا, پھر اس کے گلابی ہونٹ چومے جس پر مصطفیٰ پھول کی طرح خوشی سے راضی ہوا, جبکہ فوری بابا سے چمٹ گیا کیونکہ وہ لوگ پلے ایریا جا رہے تھے. جبکہ اورحان نے اس بیچ ساتھ کھڑی میرال کو بھی اس کی آئس کریم دی پر 2 بائٹس لگا کر. پھر وہ جس ہاتھ سے اپنی آئس کریم پکڑنے لگی اس کو اورحان نے چوما. میرال نے زخمی نظروں سے دیکھا اور وہ یوں مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو میرال آپ نے مجھے خرید لیا. وہ مصطفیٰ کو پلے ایریا لے جا کر مستی کرنے دے رہے تھے جبکہ وہ 2 وہیں پاس بینچ پر بیٹھے تھے. میرال نے اپنا سر اورحان کے کندھے پر ٹکا لیا تھا جبکہ دونوں کی نظر سلائیڈنگ کے مزے لیتے مصطفیٰ پر تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس چھوٹے سے بچے کو کیسے اس کی ماں کا بتاؤں. پھر اگر بتاتا بھی میرال تو اگر وہ مانگ لیتا ماما تو میں اسے کہاں سے لا کر دیتا. ہاں کہیں اندر سینے میں کل تھا میرال کہ وہ اتنی اچھی دوست تھی میری, مجھے سنوار گئی تو کیا مصطفیٰ کو اس سے بے خبر اور انجان رکھ کر میں ٹھیک کر رہا ہوں. اس معاملے میں بہت بے بس تھا. پھر وہ خود بھی بہت تکلیف میں مبتلا تھا. میرال نے اس کے کندھے سے سر اٹھائے, سرخ آنکھوں سے اورحان کو دیکھا. پھر وہ جاننا چاہتی تھی. آنسو ہوئی سرگوشی کی. پھر آپ کو مجھے عطا کر کے میری بے بسی ختم کی گئی کیونکہ میرا گلٹ سچا تھا. میں مہر کو اس کی طرح محبت نہیں دے سکا, لیکن میں چاہتا تھا مصطفیٰ اسے کبھی نہ بھلائے. شاید مہر کا سکھ یہی ہے کہ اسے ہم کبھی نہ بھلائیں, ہمیشہ یاد رکھیں. وہ بچہ جسے جنم دے کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہ ملی, وہ آپ کی وجہ سے اب مہر سے محبت کرے گا. میرال یہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے.
میں اس احسان کو کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نہیں جانتی، آپ نے میرے دل کا بہت بڑا درد دور کیا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا اس کیفیت کو۔ وہ جانتی تھی سب سے مصطفیٰ اور ارحان کا ریلیف جڑا ہے، اور وہ ان دو سے ایسی محبت کرنے لگی تھی جس میں وہ اپنی ذات بھول چکی تھی۔ مجھے مہر سے جیلسی ہوتی ہے، بتایا تھا آپ کو، لیکن جب جب مصطفیٰ کو دیکھتی ہوں عجیب سا پیار آتا ہے۔ پھر جب یہ سوچتی ہوں کہ اسے محبت کے بدلے آپ کی محبت نہیں ملی تو شدید دکھ ہوتا ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ شخص بھی اسے ٹوٹ کر چاہے، لیکن کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ مہر کو مصطفیٰ کی محبت اور ہم دو کی دعائیں ملیں گی تو وہ اس جہاں بہت خوش ہوگی، اس کے حسارے ختم ہو جائیں گے۔ میرال نے ارحان کا چہرہ چھوئے اس کے آنسو صاف کیے جو میرال کو پانے کی شکر گزاری میں بہہ نکلے تھے۔ وہ اس وقت بہت کمزور فیل کر رہا تھا خود کو۔ وہ تو میرال کے لیے پہلے ہی جنونی تھا، اب تو ممکن تھا اس لڑکی کا مرید ہو جاتا۔ I love you so much میرال۔ وہ جذب اور دیوانگی کے سنگ اس کا ہاتھ چومتا بولا کہ جناب کے خوبرو چہرے پر یہ تڑپ بلا کی آفت لگ رہی تھی۔ بٹائی عشق کیوں؟ وہ بھی جواباً میٹھی سی مسکرائی، جبکہ ان کی خوشی کو چار چاند مصطفیٰ لگا رہا تھا جو اب ہلکے ہلکے بال سے کھیلتا ان دو کی طرف پھینک رہا تھا۔ میرال اور ارحان دونوں کا پیار ایک دوسرے کے لیے جتنا تھا اتنا اس ننھی قیمتی جان کے لیے تھا۔ میں تمہارے لیے چاکلیٹ شیک لائی ہوں، اب تمہیں بھوکا پیاسا تھوڑا باندھ کر رکھ سکتی ہوں، اس میں فروٹس چنکس بھی ہیں، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ آئی وش ہم ڈنر پر جاتے، آؤٹنگ کرتے، پر تم یوں اتنے پیارے لگ رہے ہو، نہ میرا کہیں جانے کا دل چاہ رہا ہے نہ تمہیں آزادی دینے کا۔ وہ کچھ دیر کے لیے نیچے گئی تھی۔ ایمن اور ماہل ہی ڈنر پر تھے تو دونوں نے ہی کھانا کھایا تھا، جبکہ واک پر ساتھ نکلے تھے۔ ماہ اور رحمان کو بھی پک کر لیا تھا ساتھ۔ جبکہ اجر جب ساڑی پہنے کچن میں گھسی تو میڈ نے آ کر مسکرا کر پہلے اس کی تعریف کی، جس کی ابھی تک باسل کو بھی توفیق نہ ملی تھی۔ پھر اس کی شیکس بنانے میں مدد کرنے کی آفر کی تو اجر نے تھوڑی سی مدد لی، لیکن گلاس خود ڈیکوریٹ کیے۔ ایک ایپل اور بنانا شیک بنایا اور دوسرا چاکلیٹ بنانا شیک، اور کچھ بیریز کو کرش کر کے چنکس ایڈ کیے۔ ایک گلاس کو کیریمل سے سجایا، دوسرے کو چاکلیٹ سے۔ وہ دونوں خوبصورت سے گلاس ٹیبل کی سطح پر رکھے ادا سے اپنی ساڑی کا پلو سمیٹے۔ باسل کو دیکھتی اس کے سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھی۔ دونوں میں دو دو اسٹرا تھے۔ بٹ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں، چینج کرو۔ وہ ٹھیک سے ٹیک ہٹائے بیٹھا اور فوری دوسرے والے کریمی گلاس کو دیکھتے ڈیمانڈ کی تو اجر نے فوری مان لی اور اس کا والا گلاس اٹھا کر باسل کے ہونٹوں کے پاس کرتے اسٹرا باسل کے ہونٹوں کی پہنچ میں دیا۔ وہ ایک سپ بھر کر ہی گلاس کو آدھا کر چکا تھا۔ اجر نے فوراً سے وہ اسٹرا اس کے ہونٹوں سے نکالتے گلاس پیچھے کیا۔ تم انسان ہو یا ڈریننگ مشین؟ آرام سے چھوٹے چھوٹے سپ لے کر پیو۔ اس کی جذباتی پن پر فوراً ڈانٹ گئی۔ باسل نے مسکرا کر آگے جھکتے واپس اسٹرا منہ میں لیا تو اجر نے خفیف سا طرز کھاتے گلاس واپس پہنچ میں کیا۔ تم نے یہ بہت اچھا بنایا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ہاتھ کھولو کہیں چلتے ہیں، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ باسل نے لگ بھگ پورا پی لیا۔ اسٹرا سے شیک تو پی لیا، پر جو کریم اور جھاگ تھی اس کے لیے گلاس سے ایک آخری سپ لینا پڑ رہا تھا، جبکہ اجر نے اس سے پہلے ہی گلاس پیچھے کیا۔ لاسٹ سپ وہ اسٹرا نکال کر ٹرے میں رکھتی بہت احتیاط سے اسے گلاس سے آخری سپ پلائے، اس کی ڈیمانڈ کو ادائے بے نیازی سے رد کرتی گلاس ہٹائے ہنسی، کیونکہ وہ جھاگ باسل کی مونچھیں بنا گئی تھی۔ تم بالکل بچے ہو باسل۔ وہ انگوٹھے کی پور سے اس کے اپر لپس ایریا پر لگی جھاگ مٹائے جب اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک بیٹھی تو مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ حرکتیں تو تم بچوں والی کر رہی ہو۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتا تھا پر ہونٹوں پر مچل سا اٹھا۔ دیکھو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے،
میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، مجھے ابھی بھی لگتا ہے تم ہی آتشم ہو۔ وہ میں تمہاری باڈی پارٹس کو چھو بھی اسی لیے رہی تھی کیونکہ آج میں نے اسے بہت پیٹا ہے، لائک پنچنگ بیگ، لیکن تمہیں درد نہیں ہوا، مطلب تم آتشم نہیں۔ میں سب کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ وہ مزید فرار نہ کر پاتے، سچ سچ اسے اپنی اندر کی تکلیف سمجھانے لگی۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ باسل نے اس کی بھوری آنکھوں کو تکتے ایک سرگوشی کی۔ نہیں، مار دوں گی تمہیں میں، وہ نفی کرتی پس ساغر آئی۔ تمہیں پتا ہے وہ اچھا ہے۔ باسل نے جیسے آزردگی سے یہ جملہ کہا پر اجر جانتی تھی وہ اچھی نہیں ہے، وہ نفی کر گئی۔ واٹ ایور، تم صرف باسل ہو، میرے ہسبینڈ۔ پلیز مجھے یقین دلا دو تاکہ آگے سے کچھ بھی ہو جائے میں کنفیوز نہ ہو سکوں۔ تم صرف باسل ہو۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ سچ بتا کر اجر کے ہاتھوں مرنے کو تیار تھا، پر آج اسے لگا یہ سچائی وہ اجر کو مار کے بعد بھی اب نہیں بتا سکے گا۔ اس لڑکی نے آتشم سے باسل کو ختم کرنے کی ڈیل کی تھی۔ ہاں، وہ تکلیف جو اجر نے اسے اسی کی سپاری دی، مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اسی دن باسل نے قسم کھائی تھی کہ اجر کو کبھی پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ باسل ہی تھا۔ وہ اجر کی آنکھوں میں ندامت دیکھنے سے پہلے مرنا پسند کرتا۔ میں صرف باسل ہوں، مجھ سے مت ڈرو۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر زور ڈالے سلک ٹائی کے ریشے ادھیڑتا ہوا اپنے ہاتھ آزاد کیے، جب اجر کی کمر کے درمیانی حصے پر ہاتھ رکھے اپنے قریب کر گیا۔ وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ رہا ہو۔ اجر نے اپنی ٹھوڑی سے جڑے باسل کے ہاتھ کو پکڑ کر کلائی دیکھی، وہاں سرخ بہت دردناک سی لکیر بن گئی تھی۔ زور لگانے کے سبب وہ ٹائی اس کی دونوں کلائیوں میں رسی کی طرح کھپ کر بہت برا نشان چھوڑ گئی تھی۔ باسل، یہ کیا؟ وہ روحانسی ہوئی، اس کی کلائی کا وہ دردناک دبا حصہ دیکھے ٹائی کو دیکھنے لگی جس کے چھیدڑے ہو گئے تھے، پر وہ بس اجر کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں باسل کے اتنے سے درد پر پگھل گئیں۔ لیکن جب وہ آتشم تھا تب وہ بے رحم تھی، اور اجر سیال کو بے رحمی سکھانے کے لیے اسے ابھی بھی کھیل مزید کھیلنا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں، تم ہاتھ کھول بھی دیتی تو میں تمہارے سامنے ایک قیدی ہی ہوں جس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، سب تم سے ہے، وہ محبت سے بولا، جبکہ اجر کی آنکھیں اس کے لہجے کے درد پر بھرنے لگی۔ نہیں، ایسا مت کرو، یہ ہرٹنگ سا ہے باسل، میں نے تمہیں کبھی قید نہیں کیا، میں نہ کبھی قید کرنا چاہتی ہوں، جتنا میں نے تمہارا دم گھونٹ لیا ہے وہی کافی ہے۔ تمہاری کلائیوں کے یہ نشان مٹ جائیں گے نا، یہ پرماننٹ تو نہیں ہے؟ وہ اس کے کہے کو دل ہراش لہجے اور لفظوں سے جھٹلا گئی تو باسل نے اپنی کلائی کی جانب دیکھتے ایک تھکی سی اسمائل دی۔ پرماننٹ بس تم ہو، میرے دل میں بسی ہوئی۔ وہ اس کی شکوے پر بھی محبت سے جواب دے کر اجر کو شاید رلانے کے موڈ میں تھا۔ سوری، تم نے کیوں زور لگایا؟ میں بھی نا بہت بری ہوں، مجھے لگا یہ رومانٹک ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا یہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں کو چھلکنے سے روکنے کے جتن کر رہی تھی۔ باسل نے اس کی شرمندگی سے نظریں جھکانے پر اس کا پھر ماتھا چوما۔ وہ دونوں بازو اس کی اطراف جمائے مزید باسل کے گلے لگی۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے باسل کے قریب آنے کے لیے مزید کوئی جتن یا خواہش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، دل سے جڑ گئی تھی۔ یہ واقعی رومانٹک تھا، تکلیف دہ نہیں ہے۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی پر گہرا سا سانس لیتی باسل کے سامنے ہوتی، اس کا چہرہ اور یقین دلاتی آنکھیں دیکھے مسکرائی۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، سچ بتاؤں تمہیں، میں تم سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب بھی میرا تمہارے لیے دل پگھلنے لگتا میں خود کو ایک لیکچر دیا کرتی کہ نہیں اجر، اس سے کسی قسم کی دلی وابستگی نہیں، بس نفرت کا رشتہ رکھنا ہے۔ میں سچ میں بہت بری ہوں کہ میں نے تو نفرت کی بھی توہین کی ہے، مجھے کچھ بھی ٹھیک کرنا نہیں آتا، لیکن میں مرتے دم تک سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہمت رکھتی ہوں۔ وہ اس کے ہر لفظ کو سنے سر نفی میں ہلائے مسکرایا۔ اسے ہمت جمع کرتی اجر تو چاہیے ہی نہ تھی۔ میں تمہیں تمہاری ہمت آزمانے والا لگتا ہوں، وہ اس کے رخسار کو جس طرح اپنے ہونٹوں سے چوم کر بولا۔ اجر کو لگا وہ جتنی بار باسل کے قریب اس کا چہرہ چومنے ہوئی، یہ آدمی اس ہر لمحے پر بازی لے گیا۔ کیا کسی کا چہرہ چومنا اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اجر نے امید نہ کیا تھا۔ وہ اسے جس طرح دیکھتا، عقیدت سے دل میں رکھتا، ایون ہزار خواہشوں کی بھی اس کے کبھی خود صرف اپنی مرضی کے لیے قریب نہ آتا تھا۔
अजर शायद इन्हीं अदाओं पर मर रही थी। हाँ, जब हम मोहब्बत करने वाले को कंसीडर करने लगे तो हमें महबूब बने रहने की तमन्ना होने लगती है। बिल्कुल नहीं, तुमने तो मुझे हद से ज़्यादा ढील देकर बिगाड़ा हुआ है बासिल। वो एक दिलसोज सा शिकवा इनसे आंखों में झांक कर कर बैठी। जब तक जिंदा हूं तुम बिगड़ने का हक रखती हो। वो उसके रुखसार को सहलाए खुले दिल से अयाशी बख्श रहा था। जब वो बिना आंखें झपकाए उसे देखने लगी। मजीद मत बिगाड़ो मुझे, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? इस वक्त मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ है, मुझे और कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या अटैचमेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें देखते रहना मुझे हमेशा ठीक रहने में मददगार होगा। मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। जब भी गिरने लगी तुम्हारा हाथ है संभालने को, ये यकीन रहेगा मुझे। मैंने बहुत अजीब अजीब पागलपन की हद तक जाती तकलीफ़ों को सहा है बासिल, और कुछ लम्हे मुझ पर ऐसे आए जब मैंने चाहा तुम भी मर जाओ और मैं भी। मैं इन लम्हात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैं इस लेवल तक गई। तो मुझे मुनाफिक या मतलबी मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा अपने सबसे प्योर वर्जन में रही हूँ। वो अब भी आंसुओं को संभाले हुए बेहद बेचैन थी। बासिल ने उसके हर्फ हर्फ को बहुत दिल से सुना। वो हर अहद और ज़माने में सिर्फ बासिल माहिल की रही है, इस पर वो बंद आंखों यकीन रखता था। ये सब मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो उसकी शिद्दत पसंदी पर मुस्काई। इस शख्स का हाथ अजर की कमर के दरमियान जमा कब से अजर को महसूस कर रहा था। उसके ब्लाउज के नीचे उसकी स्किन की हिद्दत अपनी हथेली से सहला रहा था। वो उसके पास से कभी जाना नहीं चाहती थी। मेरा शेक तो गर्म हो जाएगा, मैं पी लूँ अगर तुम मुझे थोड़ा खुद से दूर कर दो। वो उसकी कुर्बत से बिल्कुल खौफसना ना थी, पर पेट में भूख के सबब चूहों की फाइटने से मजबूर कर दिया। पी लो। बासिल ने इसे खुले दिल से आज़ादी दी तो वो ज़रा इसके पास संभल कर बैठी और गिलास उठाकर सिप लिया। ये वाला भी बहुत अच्छा बना था। वो इसकी बाजू के हिसार में बैठी अपना बनाया शेक मज़े से एंजॉय करती। बीच में रुक रुक कर बासिल को देखती, और जब वो उसकी सांसों में घुलने लगता तो वो शरारत से फौरन स्ट्रॉ होंठों में दबा लेती। वो इस खेल को मज़े से खेलकर जब शेक फिनिश कर चुकी तो बासिल ने उसके हाथ से ग्लास बाकायदा छीन कर सामने रखा। अजर का चेहरा दनक हुआ जब वो वापस मुड़ते ही उसके भीगे ठंडे होंठों की ताजगी चुराने को इसे अपने सीने से लगाता कुछ लम्स की जुबान में से बताने लगा कि वो दुनिया जहाँ की हर मिठास को जमा किए बनी है। उसकी एक पल नरमाहट और उसके दूसरे पल शिद्दत पर मुस्कुराई तो वो जरा फासला समेट गया। तुम्हें अच्छा लग रहा है या तुम मेरी नरमी का मजाक उड़ा रही हो? वो आईब्रो चुकाए घूरा तो अजर ने उसका रूठा चेहरा हाथों में भरा, नोजियां मिलाई। तुम्हारी नरमियाँ मेरे स्टमक में गुदगुदी करती हैं और तुम्हारी शिद्दतें मुझे पूरा गुदगुदा देती हैं। बेच की राह नहीं है कोई तुम्हारे पास? वो उसके मुंह के पास होती सरगोशी में बोली, जिस पर बासिल ने नफी करते इस बहकी बहकी अजर को देखा जिसे वो नरमाहटों भरे लम्स से भी मदहोश कर सकने की अहलियत रखता था। नहीं, जो है बस सामने है तुम्हारे। ऐसी सादगी पर कौन ना मर जाए। उसको देखती लजाकर नजरें झुका के, हम बहुत करीब आते जा रहे हैं। हमारा रिश्ता रेशम सा हो गया है। तुम पर्सनल होते बहुत अच्छे लगते हो। इसी शर्मो खया के संग वो इसे वापस देखने लगी। बासिल की उसकी कमर में दबी उंगलियों की गिरफ्त जब बढ़ी तो अजर हफीफ सा कराह कर उसके मजीद नजदीक हुई। मुझे ऐसे बेदर्दी से मत छूना, मैं मार डालूंगी तुम्हें। वो इसे धमकी दे गई, जबकि बासिल ने उसका हाथ पकड़ते जब अजर की उंगलियों को पकड़ते बारी बारी चूमा वो अजीब सा खुद में मचल कर सिमटी। इससे पहले वो किसी शराबी की तरह प्यास को आखिरी कतरे तक मिटाने के लिए इन जाम परवर होंठों की जानिब बढ़ता उसके फोन बजने ने इन दो को फिर से रोक दिया। कि ये ना रुकता तो आज तबाही मच जाती। दुनिया पूरी बेताब है, सिर्फ हम ही नहीं। वो शरारत से आंख विंग करे दूर हुआ तो अजर अपना सीना सहलाने लगी, क्योंकि जो अटैक इस पर होने वाला था उसके बाद वो भी बचने वाली न थी। कॉल किसी अननोन नंबर से थी, तभी बासिल ने फौरी पिक की। कुछ मैसेजेस भी थे जेन की तरफ से। बासिल ने पहले कॉल ही पिक की, जबकि इस तरफ रिसेप्शनिस्ट थी जिसने कॉल लगते ही रिसीवर हिरा को दिया। फोन लेते ही वो जैसे फूट फूट कर रोई। खुद बासिल का चेहरा परेशानी से सफेद पड़ गया।
جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں عمار کو فائنلی آزاد کروانے جانے والا ہے باسل۔ تو بہت تھرلنگ اور ایکشن سے بھری اور رومانٹک اور بہت ہی ایموشنل سین سے بھری ایپیسوڈ ہوگی۔ تو کل کی ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب کر لیجیے اور اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل تھی، مجھے پتہ ہے آپ بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن میں بس ڈوب کے لکھتی ہوں تو پھر آپ کو بھی ڈوبنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ، تب تک کے لیے بائے بائے۔